بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ حدیث نمبر 461، اس حدیث کا کچھ حصہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، اور تاکہ ربط برقرار رہ سکے تو اس حدیث میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جہنم سے نجات نہیں دلا سکے گا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ جہنم سے نجات کا معاملہ ہو یا جنت میں داخلے کا معاملہ ہو، فرمائے کہ اس مقصد کے لیے محض عمل کافی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان اچھے کام انجام دیا کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق انسان اپنے شب و روز اور اپنی تمام زندگی بسر کرنے کی مخلصانہ کوشش میں مشغول و منہمک رہا کرے ہمیشہ، لیکن پھر اپنے ان اچھے کاموں پر بھروسہ کر کے بیٹھا نہ رہے، بلکہ اچھے کام انجام دینے کے بعد بھی اسے یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے کہ میں یہ تمام اچھے کام کر لینے کے باوجود بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ جب تک اللہ کی طرف سے خاص رحمت شامل حال نہیں ہوگی تو میرے یہ اچھے کام اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہو سکیں گے۔ الغرض بچانا یہ مقصود ہے کہ بہر صورت اچھے کام کرنے کے بعد بھی انسان بہر صورت اور بہر حال اللہ کا بندہ ہی بنا رہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، اور اس سوچ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں جاگزین رکھے کہ میں بہرحال اللہ کا محتاج ہوں، سر سے پاؤں تک مجھے اس کی محتاجی ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد آئیے ناظرین کرام اس حدیث کا بقیہ حصہ۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمته۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی صورتحال بھی یہی ہے کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا ابھی ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہ انسان کو جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کا عمل کافی نہیں ہے، تو کیا یہی معاملہ اے اللہ کے رسول آپ کا بھی ہے کہ آپ کا عمل بھی آپ کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہی صورتحال ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، میرا بھی یہی معاملہ ہے، میرا عمل بھی مجھے جہنم سے نجات دلانے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے میرا عمل بھی کافی نہیں ہے، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ الا ان يتغمدني اللہ برحمته، ہاں البتہ اگر اللہ مجھے اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لے تو یہ وہ خاص بات ہے جو کہ سمجھانا اور بتانا مقصود ہے کہ انسان پہلی بات تو یہ کہ عمل چھوڑ کر بیٹھا نہ رہے کہ عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کہ جب عمل سے کوئی کام بننے والا ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے،
تو پھر خود کو کیوں ہلکان کیا کرے کوئی؟ تو ایسی بات نہیں ہے، عمل ضروری ہے، عمل سب سے پہلا قدم ہے، عمل تو بنیاد ہے کہ انسان اللہ کی عبادت انجام دیا کرے اور اچھے کام کیا کرے، لیکن اس کی سوچ اور اس کا انداز فکر اور اس کے ذہن میں یہ تصور اور اس کا عقیدہ و ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو کہ یہاں اس حدیث کے اس حصے میں ہمیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِي، اللہ مجھے اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لے، یعنی عمل صالح کے معاملے میں خوب فکر و جستجو ہو، محنت و کوشش ہو، خوب پابندی کی جائے، خوب اہتمام و التزام کیا جائے، پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے خود کو کہ یا اللہ میری جتنی طاقت تھی، میرے بس میں جو کچھ تھا میں وہ کر چکا، اب یا اللہ اے رحمان اے رحیم، یا اللہ اے مہربان، اب تو خاص مہربانی فرما دے اپنے اس کمزور بندے پر۔ تو یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، جو اللہ کی طرف سے نازل فرمودہ دین ہے، جو احکام ہیں، یہ جو شریعت ہے، یہ جو راہ حق ہے، تم اس دین برحق پر عمل کے سلسلے میں، اللہ کی عبادت و اطاعت کے سلسلے میں مکمل کوشش کرتے رہو، مکمل طریقے سے تم اس راہ حق پر ثابت قدم رہو، رواں دواں رہو۔ لیکن اگر تم مکمل طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر سکے تو کم از کم یہ کہ وَقَارِبُوا، تم اس کے قریب تو پہنچ جاؤ کہ جو راہ حق ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کا یہ دین برحق ہے، کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے کہ تم یوں اپنی زندگی بسر کرو، یوں اللہ کی عبادت و اطاعت کا اہتمام و التزام کیا کرو، اپنی طرف سے تم ایسا بننے کی مکمل کوشش کرو۔ لیکن اگر تم مکمل ایسا نہیں بھی بن سکے تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم یہ کہ جیسا اللہ چاہتا ہے تم اس کے قریب ہی پہنچ جاؤ، تب بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت شامل حال ہوگی، اللہ کی طرف سے فضل و کرم اور لطف و عنایت کا معاملہ کیا جائے گا کہ انسان کے بس میں جو کچھ ہے، انسان سچی نیت کے ساتھ اور یہ کہ خلوص کے ساتھ اور جذبہ صادق ہو، دل میں سچی لگن ہو اور سچی تڑپ ہو، یوں انسان محنت و کوشش کیا کرے اور اللہ سے دعا و فریاد بھی کرتا رہا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اس قابل بنا دے اپنے خاص فضل و کرم سے کہ میں تیری مرضی کے مطابق بن جاؤں، یوں اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے، محنت کی جائے کہ جو اپنے اختیار میں تھا اتنا انسان کر چکا ہے، سستی نہیں کی ہے اس نے۔ اب اگر اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اور اخلاص نیت اور سچے جذبے کے باوجود اب بھی اگر کوئی کمی رہ گئی، کوئی نقص رہ گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی تو اب بھی
خوشخبری ہے، یعنی پوری طرح انسان اس طرح نہیں بن سکا کہ جس طرح بننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن کوشش تو کی ہے، تو اب بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خوشخبری، عظیم ترین خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے کہ جب کوشش کر لی ہے کہ جتنا اپنے بس میں تھا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے لطف و کرم کا معاملہ فرمایا جائے گا۔ خوش ہو جاؤ، خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد فرمائے کہ وغدو وروحو، کچھ عمل یعنی اچھے کام، اللہ کی عبادت کے یہ معاملات اور یہ مبارک سلسلے، کچھ کام صبح کے وقت انجام دیا کرو اور کچھ کام شام کے وقت بھی انجام دیا کرو۔ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور کچھ یہ اچھے کام اللہ کی عبادت رات کے وقت بھی کر لیا کرو۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے ناظرین کرام کہ اصل میں الغدو، یہ جو فرمائے کہ وغدو، الغدو کے معنی ہے عربی لغت میں صبح سویرے سفر کرنا، دن کا جو آغاز ہے صبح کا وقت ہے، اس وقت سفر کرنا۔ اور یہ کہ الرواح، یہ جو فرمائے کہ روح، الرواح کے معنی ہے شام کے وقت سفر کرنا۔ اور پھر یہ جو فرمائے کہ الدلجہ، اس کے معنی ہے رات کے اندھیرے میں سفر کرنا، رات کے وقت سفر کرنا۔ تو اس کا پس منظر مختصر ہمیں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ اس زمانے میں، پرانے وقتوں میں لوگ جب سفر کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ پرانے وقتوں میں وہ سفر سے متعلق وہ ترقی اور نئی نئی ایجادات اور وہ راحتیں اور آرام کے اسباب اور وہ سہولتیں نہیں تھیں کہ جو الحمدللہ آج کے اس زمانے میں جو سہولتیں اللہ کے فضل و کرم سے جو آج دستیاب ہیں، کہ دن کا وقت ہو یا رات کی تاریکی ہو، روشنی ہو یا اندھیرا، گرمی یا سردی، کہ ہوائی جہاز یہ رات دن اڑتے ہی رہتے ہیں، سفر کا سلسلہ جاری ہے کہ یہ گاڑی ہے یا ٹرین ہے یا ہوائی جہاز، کیا گرمی، کیا سردی، کیا صبح، کیا شام، کہ روشنی یا اندھیرا، اس چیز کا ہوائی جہاز کے سفر پر اور اس کی پرواز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن گزشتہ زمانوں میں یہ جو سواریاں تھیں وہ مختلف قسم کی تھیں، کہ آج کی سواریوں کی طرح وہ نہیں تھیں کہ یہ بے جان اور یہ سائنسی ایجادات کہ موسم کا اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں یہ اونٹ، یہ گھوڑے وغیرہ، یہ جاندار سواریاں، یہ جانور، یہ حیوانات، اور پھر یہ کہ انسان خود بھی گرمی اور سردی سے کہ جب کھلے آسمان کے نیچے سفر کرے گا، کہ وہ ہوائی جہاز کے اندر تو بیٹھا ہوا نہیں ہے بلکہ اونٹ کی پشت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کھلے آسمان کے نیچے۔ تو چونکہ موسم سے وہ لوگ متاثر ہوا کرتے تھے اور ان کی سواریاں بھی متاثر ہوا کرتی تھیں، لہذا سفر پر روانگی کے وقت وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے کہ وقت مناسب ہو۔ مثلا کچھ سفر طے کر لیا کرتے تھے وہ لوگ صبح سویرے، کہ جب ٹھنڈا وقت ہے اور یہ کہ تپش بڑھنے سے پہلے پھر اس کے بعد جب دھوپ کا وقت آیا، گرمی اور حدت و شدت اور یہ تپش بڑھنے لگی، تو آرام کے لیے رک جایا کرتے تھے کہ خود بھی آرام کریں اور جانور بھی آرام کر لیں کہ جو ان کی سواریاں ہیں۔ پھر شام کے وقت موسم ٹھنڈا ہو گیا، گرمی کا زور ٹوٹ چکا، پھر وہ کچھ سفر کر لیا کرتے تھے کہ موقع ہے
فائدہ اٹھا لیا جائے موقع سے۔ پھر رات کے وقت کچھ آرام کیا، اس کے بعد اگر راستہ محفوظ و مأمون ہے، پرامن ہے، تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے وہ لوگ کہ اگر چوروں لٹیروں کا کوئی ڈر نہیں ہے تو رات میں یہ جو ٹھنڈا وقت ہے تو کچھ سفر کر لیا جائے۔ یوں الغرض مسلسل سفر کرنے کی بجائے کہ اگر مسلسل سفر ہی کرتا رہے کوئی اس زمانے میں تاکہ جلدی سے میں منزل پر پہنچ جاؤں اور تیز رفتاری دکھاؤں، لوگ یوں کہیں کہ کتنی جلدی یہ پہنچ گیا، اور واہ واہ اور شاباشی کے معاملات ہوں، تو پھر وہاں کوئی شاباشی نہیں ہوگی بلکہ بربادی ہوگی کہ رکے بغیر جب چلے گا کہ نہ آرام ہے نہ راحت کا خیال ہے، اور یہ کہ نہ گرمی نہ سردی نہ ٹھنڈا وقت نہ گرمی کا وقت، بس چلا جا رہا ہے، تو منزل پر پہنچنے کی بجائے یہ راستے میں ہی شاید فنا ہو جائے گا، موت کے منہ میں جا پہنچے گا منزل پر پہنچنے کی بجائے۔ الغرض عبادت کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ کچھ عمل صبح کے وقت، یعنی ضروری نہیں کہ باقاعدہ صبح کے وقت، بلکہ جس طرح وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے صبح کے وقت، پھر شام کے وقت، پھر رات کے کچھ حصے میں، مقصد یہ ہے کہ کسی ایک وقت کوئی اچھا کام کیا جائے، پھر کچھ آرام یا دوسرے کام نپٹایا کرے انسان، اپنی ضروریات، اپنے دفتری معاملات، اور یہ ملازمت کی طرف سے، دفتر کی طرف سے جو ذمہ داریاں اسے سونپی گئی ہیں، اور گھریلو معاملات۔ اس کے بعد یہ کہ پھر مزید کوئی وقت وہ ایسا رکھے جس میں دوبارہ اللہ کی عبادت کا اہتمام ہو۔ الغرض یوں ایک نظم الاوقات ہو، اپنے اوقات کو مرتب کیا جائے، اور آخر میں یہ فرمائے کہ والقصد والقصد تبلغوا، درمیانی چال چلو تبھی تم منزل پر پہنچ سکو گے۔ یعنی دنیا میں جس طرح اگر انسان بہت تیز چلے گا تو منزل تک وہ نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ شاید وہ ٹھوکر کھائے گا اور یوں بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ کی عبادت کے سلسلے میں بھی ایسا نہ ہو کہ انسان بہت زیادہ ذوق و شوق اور ہمت کے ساتھ چند دن اس نے اچھا کام کیا اور اس کے بعد تھک ہار کر بالکل ہی بیٹھ گیا۔ ایسا نہ ہو، بلکہ مناسب طریقے سے اعتدال کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ اللہ کی عبادت کا جو معاملہ ہے اس میں بھی انسان میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اپنائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ منزل تک پہنچنا نصیب ہو جائے گا، یعنی اسے اللہ کی رضا اور جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔